رکھنا ہے آپ کی مہربانی، یہ مہربانی کرنی آپ۔ ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ وہ جگہ دکھاؤ۔ اب کئی سال گزر گئے تھے، یہ حضرت دہیہ کلبی جب کلمہ پڑھ رہے تھے نا، یہ جو کام کر چکے تھے یہ تو بڑے سالوں پہلے کی بات تھی۔ کہا حضور اب پوری طرح یاد نہیں، لیکن پھر بھی اندازہ ہے درختوں کا کہ وہ کس جگہ پر میں نے اپنی بیٹی کو مارا تھا، زندہ درگور کیا تھا، گڑھا کھودا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ حضور ساتھ چلے، اللہ کی رحمت بھی ساتھ چلے، صحابہ کرام بھی ساتھ چلے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی عرض کرنے لگے، آقا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں ابھی میں زندہ کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا اس بیٹی کو زندہ کر دے جس بیٹی کو اس نے زندہ درگور کیا تھا۔ فرماتے یہ کہنے کی دیر تھی، قبر سے آواز آئی، اس جگہ سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی، اللہ نے مجھے اپنی قربت عطا کر دی ہے، اللہ پاک نے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو اللہ کی قربت، میں اللہ کی قربت چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتا، سبحان اللہ، اللہ کی قربت چھوڑ کر واپس۔ حضور نے فرمایا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دہیہ، اگر تو کہے تو واپس لے آتے ہیں، اور اگر آواز سن رہے ہیں صحابہ کرام بھی، دہیہ کلبی بھی، اگر تو کہے تو وہ چاہتی ہے بھائی جو وہاں پہنچ جائے، جو وہاں پہنچ جائے اس کی قربت میں، اب وہ کیسے واپس آئے؟ ہاں جی، حضور نے فرمایا پھر بھی اگر تو چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضور جو میں کر چکا اس پر نادم ہوں، بس اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اور توبہ اتنی قبول ہوئی کہ کئی بار جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آتے، ان کی جو شکل و صورت تھی، ان کا جو حلیہ تھا، ان کا جو لباس تھا، دہیہ کلبی جیسا ہوتا۔ دہیہ یعنی اللہ کو اتنا پسند آ گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ندامت ہی نہیں ہوئی، آپ نے دھوکہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، ڈاکو ڈکیتی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو، لیکن میں تو یہ بات عام چل رہی ہے، آگے پہنچے گی، کئی لوگ سنیں گے، اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا اور یہ ساری چیزیں، پھر وہ کہے جی توبہ نہیں۔ توبہ کی پہلی شرط پوری کرو، ندامت، اور خالی ندامت نہیں، اگلی شرط کیا ہے؟ فرمایا پھر زندگی بھر جس پر وہ توبہ کر چکا ہے کبھی اس کو خیال بھی نہ گزرے، پھر وہ کام کبھی نہ کرے، پھر وہ کام کبھی نہ کرے۔ یہ توبہ کی دوسری شرط ہے، یہ توبہ کی۔ تو یہ بات میں سمجھائی آپ کو، اس بات کو بھئی توبہ کرو، کیا کرو؟ لیکن توبہ کی شرائط کے ساتھ، توبہ کی جو کر چکے ہو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو، ایک ایک گناہ کو بس اللہ سے کہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا ہم بھول گئے تھے، ہم گناہگار، سیاکار، خطاکار، بدحال، ہمارے نفسوں نے ہمیں جکڑ لیا، شیطان نے ہمیں فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ہمیں پھسلا دیا تھا۔ باری تعالیٰ ہم نادم ہیں جو کر چکے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، باری تعالیٰ جو گناہ کیے تو معاف فرما دے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ ادھر گناہ کریں، اور کئی بندے کیا کہتے ہیں اور چلو ویکھی جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی وہ تو معاف کرے گا، وہ تو معاف۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک شخص تھا جو بار بار توبہ کرتا تھا اور پھر توڑ دیتا تھا، لیکن یہ سنانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بھی ہم بھی ایسا کر لیں، نہیں، میں اس کی رحمت کی بات بتا رہا ہوں۔ کتنی بار توبہ کی اس نے؟ بولے میں، اور پیر کھڑی شریف نے کہا نا، کھڑی شریف والے نے کہ لکھ باری میں توبہ بھلنی تہا میں بے اتبارا، پھر بھی فضل تیرے دی
نہیں مولا میں آسان رکھن والا. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو گناہگار کو معاف کر دیتی ہے. رحمت اس نے بنائی اس لیے ہے. ہر محکمہ قائم کرتے ہو نا، وہ محکمے کا کام اس کے سپرد کیا جاتا. وہ محکمے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے کو ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے رحمت کا جو محکمہ بنایا اس لیے ہے کہ وہ گناہگار کو ڈھونڈے، اور یہ نہیں کہ گناہگار کو ڈھونڈ کر سزا دے. اس کا یہ ہے کہ اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، اس کا کرم تلاش کرتا ہے، مہربانی جو ہے وہ تلاش کرتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے نا، توبہ فرمایا ادھر اس کے منہ سے نکلتی ہے، اور جو شرائط میں نے جیسے عرض کی فرمایا اگر سچے دل سے ہو تو اللہ معاف کر دیتا. تو میں نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک شخص ہے بار بار توبہ توڑ دیتا، اللہ ناراض ہو گیا، زیادہ ناراض ہو گیا. امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب کہ جب اللہ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تو وہی فرما دی. فرمایا موسیٰ جی مولا فلاں بستی میں جا، اور وہ بندہ ہے نا، وہ یہ نام ہے اس کا، یہ اس کے والد کا نام، اس کو جا کر کہ بستی والوں کو اس کو نکال دیں. اس کو کیا کریں؟ بار بار توبہ کرتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو پھر کیا ہے اگلی بات کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بستی والوں کو کہا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بستی والوں نے خود ہی نکال دی. کہا بڑا برا ہے، چھوڑ ہماری بستی کو، نکل ہمارے محلے سے، بڑا گناہگار ہے تو. تو پھر وہ باہر نکل گیا، ریت کے ٹیلوں پر چلا گیا، جنگل تھا، ادھر فرشتہ آ گیا. آخری وقت اس کا آ گیا. کون سا آخری وقت؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھا تو آج کوئی بھی نہیں، رشتہ دار عزیز سب نے تو چھوڑ دیا تھا. رو کر کہنے لگا کہ مولا مشکل وقت ہے، آج تیرے سوا میرا کوئی نہیں. مانا کہ گناہگار ہوں، کیا ہوں تو تیرا نا، بندہ تو تیرا ہوں. باری تعالیٰ وہ جو بار بار میں نے توبہ توڑی، یہ بتا بھی تیرے کرم کو کیا ہو گیا؟ کوئی استغفر اللہ، تیرا کوئی نقصان ہوا؟ اچھا میں جو گناہ کرتا تھا باری تعالیٰ بتا اس میں تیری رحمت کو کیا فرق پڑا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے، میرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری رحمت کم پڑ گئی؟ بس یہ بات عرض کی نا تو اللہ کو یہ بات پسند آ گئی. کیا آئی؟ پھر جناب کال آئی، کس کو؟ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ جلدی. کہاں؟ فرمایا فلاں جنگل میں ایک شخص ہے، اپنا عاشق ہے، اپنا یار ہے، بلکہ دلدار ہے، تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے اس کا جنازہ، باقی چیزیں تو نے کرنی، اس کا آخری وقت ہے. موسیٰ ادھر سے چلے، ادھر اس کا فرشتہ جو تھا وہ آ گیا. اور فرشتے آنے سے پہلے امام غزالی لکھتے ہیں ایک فرشتہ آیا اس کی ماں کی صورت میں، ایک فرشتہ آیا اس کی باپ کی صورت میں، ایک فرشتہ اسی طرح جتنے اس کے رشتہ دار تھے نا قریبی اس طرح کی صورتیں بنا کر اللہ نے فرشتے بھیج دی، یعنی اسے انس ملے، محبت ملے. وہ جو اکیلا پان ہے نا وہ ہٹ جائے. تو وہ سب آگے ان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ میری رحمت ہے، یہ میری. اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے پھر میں نہیں دیکھتا کتنا گناہوں میں لت پت ہے، کتنا گناہگار ہے، یہ نہیں دیکھتا. بس ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے. میری رحمت کا محکمہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اسے کیا ملے؟ گناہگار ملے. اس لیے موسیٰ کلیم اللہ پہنچے اور بستی والوں کو کہا بھائی یہ اب کوئی نہیں گناہگار رہا، اس نے توبہ کر لی ہے، اور یہ آخری توبہ جو تھی وہ ٹوٹی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. دوستو آپ نے دیکھا کہ ایسا شخص بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو معافی ملتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا، وقت جو ہے یہ بڑا، اس وقت سنیں ہر چیز ملتی ہے، جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ. آج توبہ کر لیں گے کل، یہ غلط ہے. کتنے لوگ تھے جو سوئے رات کو بستر پر کیا کیا جی؟ میں کتنے جانتا ہوں، مجھے یہ 4 سال مکمل ہو رہے ہیں،
یہاں پر ہمارے قریب رہتے تھے، نمازی تھے ہمارے، رات کو بستر پر سوئے، صبح نہیں اٹھے، ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ بتا یہ رہا ہوں، سمجھا یہ رہا ہوں، یہ نہیں کہو کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں نہیں، ابھی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، دوسروں کو لوٹنے سے توبہ، دوسرے کی جیبوں خالی کرنے سے توبہ، دھوکہ دینے سے توبہ، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ، ارے ہر چیز سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ یہ جو موجودہ وقت ہے یہ توبہ کا تقاضا کرتا ہے، اگر توبہ کر لیں کوئی چیز آپ کو در اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے دوستو پیغام یہ ہے کہ سچی توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ شرائط میں نے عرض کی ہیں ایسی کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ توبہ کام آئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔